اور ناظرین، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی بڑھتی وارداتوں کی وجہ قرار پائی ہیں۔ کورنگی کازوے پر روڈ اسٹریٹ کرمنلز کے لیے جنت بن گیا ہے۔ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس غائب ہیں، کازوے ندی کی سڑک بھی خستہ حال ہے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کا جن 2025 میں بھی بے قابو، کوئی شاہراہ کوئی علاقہ محفوظ نہیں، شہری خوف زدہ۔ اسٹریٹ کرائم کی متعدد وجوہات میں سے ایک اہم وجہ سڑکوں کی ابتر صورتحال بھی ہے۔ کورنگی کازوے میں جھاڑیاں ہونے کے باعث ملزمان واردات کر کے بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار کا بھی کہنا ہے کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے، جبکہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ سر، جہاں پر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے وہاں پر ٹریفک بالکل معطل ہوتی ہے اور ٹریفک پولیس اپنا کام بالکل سر انجامی سے دے رہی ہوتی ہے، پر جس میں کھڈے ہو جاتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم وہاں پر بھرائی بھی کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کھڈے یا بن جاتے ہیں اس میں اگر اس روڈ پر کام ہو جائے تو یہ ٹریفک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گاڑی آہستہ ہوتے ہی ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، جبکہ گاڑیوں کو روک کر بھی لوٹا جاتا ہے۔ سڑک ٹوٹی ہوئی تو اس لیے خوف ہوتا ہے ہم کو، یہاں سے گزرتے ہوئے خوف ہوتا ہے کہیں ڈکیٹ نہیں آ جائے۔ اکثر یہاں پہ سر روڈ بلاک کر کے لوٹا جاتا ہے لوگوں کو، بن والے روڈ سے یہاں پہ لائٹ اور کھڈے وغیرہ کی وجہ سے، اس وجہ سے اسٹریٹ کرائم کی واردات زیادہ ہو گئی ہیں۔ کورنگی کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں سڑک سے گزرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، جبکہ آئے دن ٹریفک حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ شہریوں نے بلدیاتی حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سڑک کی مرمت کروائی جائے۔ کیمرامین کاشف علی کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ادھر نیو کراچی 4 کے چورنگی پر علاقہ مکینوں کی جانب سے ہیوی ٹریفک کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز کو روک دیا۔ سلمان سلیم کی یہ رپورٹ۔ شہر میں دندناتے موت بانٹتے ٹینکرز اور ڈمپرز، ہیوی ٹریفک کو لگام ڈالنے کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو کراچی 4 کے چورنگی پر عوام نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو روک لیا۔ ٹینکرز ڈرائیور کے پاس نہ تو لائسنس ملا نہ ہی پرمٹ۔ پکڑے گئے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے لیکن مالک کے پاس ہے، روٹ پرمٹ بھی ہے لیکن مالک کے پاس ہے۔ ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اندر والے راستے سے، یہ معمار سے، تو صرف نہیں وہاں سے تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو شہر میں آتا ہے، لیکن یہ اللہ والی تک تقریباً اس کا علاقہ ہے، میل ایریا ہے، تو خالی یہ ایریا ہمارے کو تھوڑا سا مطلب ہے۔ سماجی رہنما فیضان حسین اور مظاہرین میں شامل خاتون نے کہا کہ شہری روزانہ کچلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسے ٹریفک پولیس کار سوار اور موٹر سائیکل سواروں پر کریک ڈاؤن کرتی ہے، ویسے ہی ڈمپرز کے خلاف کرے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے موٹر سائیکلوں کے لیے کالے شیشوں کے لیے اور فینسی نمبر پلیٹ کے لیے بیریئر لگا کے موبائلیں کھڑی کر کے کیا جا رہا ہے نا، کس طریقے سے آپریشن کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت ایک چھوٹا موٹر سائیکل والا چاہے کسی بھی ایمرجنسی پہ جا رہا ہو اس کو روک کے بولا جاتا ہے کہ لائسنس نہیں ہے، کاغذات نہیں تو سیدھا ٹھک کر کے تھانے میں۔ ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ بھائی 4 کے چورنگی کے اوپر آنے جانے والے روڈ کے اوپر 2 موبائلیں 2 بیریئر لگائے جائیں۔ دن میں چھوڑتے ہیں نا ڈمپر والے، دن میں نہیں چھوڑے رات میں چھوڑے ڈمپر پہ۔ میرے سامنے ادھر وہاں پہ کون سے ادھر پل پہ ہوا تھا حادثہ اور بچے کی گردن کٹ گئی تھی، اتنا برا حادثہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کا۔ مظاہرین کہتے ہیں ٹریفک پولیس کوئی کام نہیں کرتی، صرف موٹر سائیکل سوار افراد کو تنگ کرتی ہے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تاجروں سے ناراض ہو گئے۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کی بھی شہر کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی تجویز۔ مزید جانتے ہیں کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تاجروں سے ناراض۔ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر بولے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں، امن و امان اور سیوریج کے مسائل پر تنقید نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ بچے گٹروں میں گر کر جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ جس شہر میں لوگ پانی کی آتوں ترسے ہوئے ہوں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں نے انہیں بدحال کیا ہو، ٹریفک میں گھنٹوں وقت ضائع ہوتا ہو، اس کے علاوہ گٹر بہتے ہوئے ہوں، کچرے کے ڈھیر ہوں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں، تو وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ تنقید سے گھبراتے ہیں، لوگ تو جن کے بچے گٹر کھلے مین ہول نہیں ہے وہاں جن کے بچے گرتے ہیں اور مرتے ہیں وہ تو آپ کو بددعائیں دیتے ہیں، تو آپ اس طرف بھی تو نگاہ کریں۔ صدر اولڈ سٹی تاجر اتحاد ناصر مکانی اور صدر کاغذی بازار ایسوسی ایشن یعقوب والی نے کہا کہ روشنیوں کا شہر اندھیروں کا شہر بن گیا، کراچی والوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو کراچی شہر کا حال ہے، جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے۔
ادھر آپ کدھر بھی ابھی آپ جس جگہ پہ کھڑے اس روڈ پہ چلے جاؤ پانی سے بھرا ہوا ہے, گٹریں بھری ہوئی ہیں, روڈ بنا ہوا ہے. تو یہ سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. سوتیلی ماں کے جیسا سلوک ہے کہ جو آپ پنجاب دیکھیں کس طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کراچی دیکھیں کس طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں, وہاں کے سیوریج نظام دیکھیں, یہاں کے سیوریج نظام دیکھیں, اور کاروبار کسی طریقے سے بھی ہر طریقے سے بند کرنے کے. تاجر کہتے ہیں مسائل جوں کے تو ہیں. کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گیس غائب ہے مگر بل وقت پر آنے لگے ہیں. گیس بندش سے 27 شہریوں نے گیس سے مہنگی LPG کو ترجیح دے دی. کہتے ہیں کہ گیس نہ آنے کے باوجود 3000 روپے کا بل آ گیا ہے. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. ایک جانب بندش, دوسری طرف مہنگائی. کراچی والے دور عذاب میں مبتلا. گیس کی متبادل LPG بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی. LPG سرکاری قیمت سے 40 روپے مہنگی ہو کر 290 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. شہریوں نے حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا. کہتے ہیں صبح اٹھنے کے ساتھ گیس, پانی سمیت ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دہاڑی دار 300 روپے کی LPG ڈلوائے گا تو باقی اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اتنا ہم دہاڑی نہیں کماتے ہیں جتنا شام کو LP پہ خرچہ ہو جاتا ہے. اور LP اس موسم میں تو ہونی نہیں چاہیے کیونکہ جنوری کا مہینہ اب تو ڈاؤن ہے سردی, اور سردیوں کے اندر 300 روپے کلو LPG جا رہی ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو بجلی کا پریشانی, پانی کا پریشانی, گیس کا پریشانی, یہ سب پریشانی ہے. پرائیویٹ کمپنیوں میں جو ہے نا 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ ہے. آپ بل بھریں گے یا پیٹ پالیں گے؟ 200 روپے ٹماٹر کلو, 200 روپے پیاز کلو, بچوں کو کیا کھلائیں؟ شہریوں نے مہنگی LPG کو ہی نصیب کا لکھا مان لیا. کہاں مہنگی LPG سے کھانا تو بن جاتا ہے, گیس تو آتی ہی نہیں. یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے گیس. اب گھروں میں گیس نہیں آ رہی, بل آ رہے ہیں. اگر یہ 300 روپے کلو دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بھائی یہ بہتر ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرامین تابش کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ادھر منگوپی ٹاؤن کی UC 15 کے علاقے MPR کالونی کے 50,000 مکین 2 مہینوں سے گیس اور پانی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ لکڑیوں پر کھانا بنا رہے ہیں, پانی خریدنے پر مجبور ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. شاہ فیصل محلہ MPR کالونی کو مسائل نے گھیر لیا. منگوپی ٹاؤن کی UC 15 کا علاقہ 50,000 نفوس پر مشتمل ہے, جہاں سوئی گیس اور پانی غائب ہے, جبکہ اونچی نیچی کچی گلیاں, کچرا اور کھلے مین ہول درد سر بنے ہوئے ہیں. تقریباً یہ 5-6 مہینے ہو گیا کہ گیس بھی نہیں آ رہے اور بجلی کی بھی حالات خراب ہے, اور خاص کر پانی اور یہ گلیاں. مکین بولے 2 ماہ گزر گئے, سوئی گیس کی بندش کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. لکڑیاں جلا کر پیٹ کی آگ بجھانے اور خرید کر پانی پینے پر مجبور ہیں. کوئی منتخب نمائندہ علاقے کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا ہے. گرمی میں چوہا نہیں ہے, کیا نام ہے, گیس میس نہیں ہے, تو ہم یہ لکڑی لے سے اپنے گزارا کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا پانی کو کوئی سہولت ہے نہ, کوئی بجلی کا بھی سہولت نہیں, گلیوں کو سہولت نہیں. 50,000 آبادی پر مشتمل MPR کالونی کا شاہ فیصل محلہ انتظامیہ کی فوری توجہ کا مستحق ہے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ملک میں مزید صوبوں کو قیام کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی خاطر نئے صوبوں کا قیام ناگزیر. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے شہر میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر شکوہ کر دیا. سندھ اربن گریجویٹ فورم کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے آفاق احمد بولے, ہمیں کسی بھی مقام پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. الیکشن میں بھی ہمارے نظریے کو پسے پش ڈالنے کی کوشش کی گئی, مگر ہم ہر محاذ پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے. قوم کے ساتھ کھلواڑ بند ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس جگہ کے لیے جو مجھے بتایا وہ آپ کو وقت کم دیا گیا, اس لیے کہ یہ شادی بیاہ کی جگہ ہے, ہمیں باہر کہیں پروگرام کرنے کی پرمیشن نہیں مل پا رہی. ہم 4 دیواری میں SUGF کے لوگ جو چھوٹا موٹا پروگرام کر لیتے ہیں, اس کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. کراچی کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل صرف اور صرف علیحدہ صوبہ ہے. ٹریفک حادثہ کی روک تھام کے لیے حکومت کو دن میں ٹینکرز کے شہر میں آمد و رفت پر پابندی لگانی چاہیے. تو اس کراچی کی آبادی کو کس طرح انہوں نے 5 سے ڈیوائڈ کر کے آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے, تو آپ اسمبلی کے اندر کبھی بھی اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں کہ مہاجروں کے مسئلے کا حل صرف اور صرف علیحدہ صوبہ ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جو لوگ روز پانی کے ٹینکروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں, یہ ٹینکر بھی ظاہر بااثر لوگوں کے ہیں, ہائیڈرنٹس کس کے ہیں, میرا اور آپ کا تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کون پانی بیچ رہا ہے.
ये टैंकर बंद होने चाहिए। इंटरमीडिएट के नताइज को सोची सब्जी साजिश करार देते हुए आफाक अहमद का कहना था कि चेयरमैन इंटर बोर्ड को तैनाती से कबल बोला जाता है कि कराची के तलबा व तलबात को फेल किया जाए। MD कैट के पर्चे लीक करने वालों के खिलाफ अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और 20 जनवरी को PTI को सख्त मायूसी होगी। बैकडोर पॉलिसी के नतायज चंद हफ्तों में नजर आने शुरू हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने दो टोक कह दिया, कहते हैं कि अब डू मोर नहीं होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पॉपुलर होने का मकसद हर मामले से बरीउज़्ज़िम्मा होना नहीं। मौला जट की सियासत करने वाली सियासी जमात आज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 20 जनवरी को इन्हें मायूसी होगी कि ये किस दौराए पे आ गए हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं। ये जो चोरी हुई है, ये चोरी दिन दहाड़े हुई है। इसमें बंदूक चलवाई गई है या चलाई तो खान साहब ने, तो बड़ी ज़िम्मा तो वो नहीं हो सकते। जिस वजह से मैं उनको कैबिनेट में इस चीज़ से रोक रहा था कि खुदारा ये काम ना करें। फैसल वावडा का कहना था कि बानी PTI को इनके अपने लोगों ने फंसवाया। वफाकी वजीर होते हुए कहा था कि आप पर नैब केसेस बनेंगे। आलमी दबाव का चैप्टर क्लोज हो गया। देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मजीद ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए हैं। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें और इसमें नैब का केस होगा और अब वो जेल होगी। सेनेटर फैसल वावडा के मुताबिक अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उनका कहना था कि इनकी हार से मुझे प्रॉब्लम होगी। 20 जनवरी से पहले ही इनके लिए सरप्राइज आएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक हो गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नज़मानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उनकी जानिब से सड़कों के किनारे बनी कचरा कुंडियों का खात्मा और मट्टी उठाने की हिदायत कर दी गई हैं। इस इजलास में MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से कचरा उठाने वाली गाड़ियों, कचरेदान चोरी होने से बचाने के लिए हिकमत अमली बनाने के अहकामात भी जारी किए गए। तारिक नज़ामानी का कहना है कि कचरा उठाने के मजमूई ऑपरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। तमाम गाड़ियाँ और मशीनरी ऑन रोड होनी चाहिए। इजलास में शहर के दाखिली रास्तों के रेलवे ट्रैक साफ करने के साथ साथ अमले को KMC इंस्पेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की गई। इजलास में तमाम अजला के मुतालिक अफसरान और चाइनीज़ कंपनीज़ के अहदेदारान ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में फैमिली फेस्टिवल जारी है। मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से मुख्तलिफ मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई, जिनमें फूड प्रोडक्ट्स, नेचुरल कॉस्मेटिक्स और हर्बल मेडिसिन भी शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। एक्सपो सेंटर में मुनक्किद फैमिली फेस्टिवल में मरहबा लेबॉर्ट्रीज का स्टॉल शुरुआ की तवज्जो का मरकज बन गया। शहद, मेहंदी, इसकोल, अनवा अक़साम के शरबत, मुरब्बे, अर्के गुलाब समेत दीगर मसनूआत में शहरियों ने खूब दिलचस्पी का इजहार किया। शहरियों को कहना था कि मरहबा की प्रोडक्ट्स अपनी मिसाल आप हैं। मैं मरहबा को काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरों से बेहतर है। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरों से बहुत अच्छा है। तमाम किस्म के जो मुरब्बे हैं ना, वो बहुत अच्छे किस्म के हैं। क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है और पैकिंग साफ़ सुथरी है। कम से कम अगर रखी रह जाए गलती से 2-4 महीने तो काम में आ जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है। मरहबा की मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैंने जो लेनी थी वो मेहंदी ले ली। वैसे इनकी माशाल्लाह मरहबा जो है मशहूर है और अच्छे लोग हैं, अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन आई होप कि अगर मुझे अच्छा लगा तो दोबारा मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगी। मरहबा लेबॉर्ट्रीज की ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर उस्मान मकबूल का कहना था कि मरहबा लेबॉर्ट्रीज 1975 से काम कर रही है, जो 250 से ज़ायद मसनूआत बनाती है और 40 ममालिक में एक्सपोर्ट करती है। मरहबा 1975 से कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मरहबा लेबॉर्ट्रीज, हमारी प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारी तमाम प्रोडक्ट 250 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो तमाम की तमाम नेचुरल है। नेचुरल प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं सबको यही सजेशन करता हूँ कि अपनी लाइफ में नेचुरल चीज़ों को लेके आए, ताकि आप साइड इफ़ेक्ट से, ये जितनी भी मौसमी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, इससे आप महफूज रह सके।
اور ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ہم 40+ کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. عثمان مقبول کا کہنا تھا کہ ان کی تیار کردہ مصنوعات مکمل طور پر قدرتی ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی مصنوعات ملکی اور عالمی سطح پر مقبول ہیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. بتائیں کہ آرٹس کونسل میں شام عشق و مزاح کے نام سے قوالی کا اہتمام کیا گیا, جس میں ملک کے معروف قوال ثاقب علی تاجی نے مشہور زمانہ کلام پڑھ کر حاضرین کے دل جیت لیے. مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے. جس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں, جہاں پر شام عشق و مزاح کے نام سے خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. محفل سما میں ملک کے معروف قوال ثاقب علی تاجی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کے آرگنائزر منتظم موجود ہیں علی ذاکر اور ذاکر مستانہ صاحب بھی ہیں. علی, کیا کہیں گے آج کے اس شام کے بارے میں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس ایونٹ کو کور کیا, اور دوسرا ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں ان کا بہت مشکور ہوں, ہمارے جتنے سپانسرز ہیں ان کا, اور کہ آج جو ہے وہ سردی بھی ہے اور لیکن پھر بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں. ذاکر مستانہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ذاکر بھائی, کیا کہیں گے؟ ایک حسین کمبینیشن ہے, کامیڈی بھی ہوئی, مزہ بھی تھا اور محفل سما بھی ہے. پہلے تو راہیل آپ کی آمد کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ لوگ ایسے ایونٹ میں تشریف لاتے ہیں اور اس کو ریکارڈنگ کر کے تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ اہلیہ پروڈکشن کی جانب سے میرے بیٹے علی ذاکر نے اس کو آرگنائز کیا ہے, اور کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں, فیملیاں, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایک بیٹے کی کامیابی تو باپ کو تو خوشی ہوتی ہے, اور میں چاہ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ یہ اس قسم کے پروگرام یہ کرتے رہیں اور آڈینس آئے, کیونکہ کراچی میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. آئیں, لوگ ہنسیں, خوش ہوں, انجوائے کریں. ملک کے معروف قوال ثاقب علی تاجی کی پرسوز آواز سے حاضرین خاصے محسوس ہو رہے ہیں. جی. اور ناظرین, کراچی کے مقامی ریسٹورانٹ میں مٹن بالٹی گوشت اور دمبا پلاؤ نے خوب دھوم مچائی ہوئی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے. جی ہاں جی بالکل, دیکھیں شہر قائد میں موسم سرما کی بہار ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی فضا اور خوبصورت سا موسم ہو. اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال میں, ریسٹورانٹ کے جو اونر ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. مجھے بتائیے, سردیوں کی سوغات ہے, سب سے زیادہ کون سے کھانوں کی مانگ میں اضافہ ہے؟ خاص کر سردیوں کے اندر تو دمبا جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ گرم ہونے کے ساتھ ساتھ نا انتہائی ذائقہ دار بھی ہے. اور جو ہمارا اسپیشلی دمبے کا پلاؤ ہے, یہ تیل یا گھی کے اندر تیار نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ اسی کی اپنی چکی اور رواج کے اندر تیار کیا جاتا ہے. بڑا ہی زبردست ہوتا ہے, اور باسمتی چاول ہوتے ہیں, لوگ دور دور سے اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں. سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو یقیناً کراچی کے باسی چھٹی کا انتظار کرتے ہیں, اور آج چھٹی کے دن کراچی والے جو ہیں خاصا یہاں پر انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی